بہت دور سے بھی آئے ہیں اور یہ بہت بڑا اور یہ کال بھی بہت شارٹ تھی، تو سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. 4-5 باتیں ہیں جو بڑی ضروری ہیں آپ سے کرنی، پھر فہیم صاحب جو حکم اذان ہے اس کے اوپر انشاءاللہ سارے کریں گے. میں بات اذان سے شروع کرتا ہوں. اذان کو لے کر اس وقت اتنی بڑی کنٹروورسی بنا دی گئی، نام کی بنا دی گئی. آج بھی صبح میں نے اپنے پنجابی پروگرام میں کہا یار نام اس کا آپ جو مرضی رکھ لیں، میری طرف سے تو ہم اس وقت پاکستان میں ایک سور مارنے نکلے ہیں، اس کو وہ ہمارے کھیتوں. ہاں یہ صحیح بات کی ہے میرے بھائی. شیطان اذان سے ڈرتا ہے اور مجھے یقین کرے جب میں پہلی دفعہ سنا میں نے کہا یار اچھا چلو اچھی بات ہے چلو کر لیں، لیکن ان کی آہو پکار سن کر اور نون لیگ کی بھی آہو پکار سن کر مجھے لگا کہ اس اذان میں بہت تاثیر ہے اور یہ اذان پہلا سٹیپ ہونا چاہیے. یہ اذان کا انیشیٹو جو ہے یہ کسی تنظیم نے نہیں لیا، یہ کسی کوئی منظم گروہ کی کارروائی نہیں تھی. ایک شخص نے تجویز دی، اس نے سوشل میڈیا پہ پھیلایا، لوگوں نے لبیک کہی. آپ سب لوگ بھی ایسی باتیں شروع کر سکتے ہیں کیونکہ اب مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ جو لیڈر بنتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، یا جو لیڈر ہوتا ہے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یا اس کو دبا دیا جاتا ہے. ہم میں سے سب لوگوں کی مجبوریاں بھی ہیں. تو اب آپ لوگوں نے سب نے لیڈر بننا ہے، آپ سب میں ایک لیڈر ہے. آپ نے میری طرف نہیں دیکھنا، کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا. ایسے انیشیٹو، ایسے اقدامات آپ لوگوں نے اپنے تئیں کرنے ہیں. آپ کے پاس ایک میڈیم ہے. آج سے پہلے سوچیں پاکستان میں جب مارشل لاء آیا اخبار بند کر دی جاتی تھی. کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا اخبار کا پہلا صفحہ سادہ چھپتا تھا کہ سینسرشپ ہو گئی. آج تو یہ کر ہی نہیں سکتے. وہ جو انہوں نے ایک شارک رکھی ہوئی ہے، ایک جنرل رکھا ہوا ہے اسلام آباد میں، جس کو ابھی بابر ستار نے نکال دیا تھا پھر اس کو لا دیا انہوں نے. اس کے کاٹنے کے باوجود بھی آپ کا پیغام پہنچ جاتا ہے. آپ نے 8 فروری 2024 کو اس شارک کو اور شارک کے پیچھے بیٹھے قاضی عیسیٰ، یہ عاصم منیر، سب کو آپ نے ناکام کیا. سکندر سلطان کو نہ بھولیے گا. سب کو آپ نے ناکام کیا. کس طرح سے؟ ایک عام انیشیٹو سے، سوشل میڈیا کے انیشیٹو سے. بات پہنچی کس کے پاس، کیا کیا آپ کو نشان ملے، کسی کا بینگن ہے، کسی کی توری ہے، کسی کی بھنڈی ہے، پورا سبزی بازار انہوں نے دیا. لیکن لوگ نکلے، لوگوں نے لبیک کہی. اس انقلاب میں بھی میں سمجھتا ہوں جو ہیرو تھے وہ لوگ تھے، کیونکہ ہمارے بہت سارے اوپر جا کے مکر بھی گئے نا، ہمیں وہ بھی یاد رکھنا. تو لہٰذا لوگوں نے اپنے اوپر کی جو ہے نا، اپنے اوپر کا ایمان وہ نہیں بھولنا. یہ اذان کا انیشیٹو بھی جو ہے وہ اپنے اوپر ایمان کی بات ہے. اب ایک اور بات بہت ضروری ہے، وہ ہے پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ. پاک سعودی، جب سعودی عرب کا نام آتا ہے تو ہم کھجور بھی ایکسٹرا جا کے مہنگی لے لیتے ہیں، جذباتی لوگ ہیں نا. اور اگر ہمارے مقدس مقامات کی حفاظت کی بات ہے تو ہر مسلمان، چاہے اس کے پاس ایک ڈنڈا ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کی حفاظت کے لیے بلا معاوضہ، بغیر معاہدے کے اور بلا معاوضہ. ہم کوئی چوکیدار نہیں ہے کرائے کے سیکیورٹی کمپنی میں کام نہیں کرتے کہ ہم پیسے لے کے اس جگہ کی حفاظت کریں گے. لیکن یہ معاہدہ اس جگہ کی حفاظت کا نہیں ہے. یہ معاہدہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا ہے. یہ معاہدہ امریکہ کی مزید چاکری کرنے کا ہے. اور یہ معاہدہ اس شخص کی جس کی تصویروں کے اوپر لوگوں نے کراس لگایا ہوا ہے، لیجٹمیسی لینے کے لیے ہے. کیونکہ اس کی ملک کے اندر کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے. ملک کے اندر وہ 3 دن ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو بحال کر کے چیف آف آرمی سٹاف بنایا گیا تھا. پھر 2024 میں آرمی ایکٹ کے اندر ترمیم کرنے کے بعد اس کی عہدے کی میعاد 5 سال کی. اور فراڈیا اتنا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کی باریک وارداتیں. فراڈیا اتنا ہے کہ نوٹیفیکیشن ایشو نہیں کروایا. کیوں؟ کیونکہ 2025 میں وہ نیا نوٹیفیکیشن کرائے گا 5 سال کا. کیونکہ وہ جن کو ساتھ لایا ان پہ بھی تو اعتبار نہیں کرتا نا. اور یہ واردات اس کی پہلی نہیں ہے. جب یہ 3 اسٹار جنرل بنا تھا تب بھی اس نے 1.5 مہینہ لیٹ جو ہے وہ بیچز لگائے تھے تاکہ اس کی ریٹائرمنٹ کی ایج اس وقت کی ہو جب نیا آرمی چیف چنا جانا ہے. تو یہ اتنا شاطر شخص ہے. ڈسیور، شیطان، یہ تمام نام عوام نے دیے ہیں. اور عوام کے جو یہ نہیں، اور یہ عوام دیکھیں جی، فوج کے علاوہ عوام. اچھا، یہ اپنی تعیناتی سے پہلے کتنے ہی جرنیل کھا گیا، کئیوں کو اس نے جبری ریٹائر کر دیا. ایون جو کور کمانڈر ہاؤس کا جرنیل جس نے کہا کہ میں اپنی عوام کے اوپر نہیں حملہ کرواتا فوج سے، اس کو بھی جبری ریٹائر کر دیا. فوج میں سارے لوگ اس جیسے نہیں ہیں. بالکل اس طرح کے بہت سارے لوگ آئے ہوئے. کتنے فوجی ہیں جس کے خلاف بات کرتے ہیں، لوگوں کے
फौजी खानदानों के सोशल मीडिया अकाउंट चेक किए जाते हैं कि अगर उसके फैमिली के अंदर कोई इमरान खान का नाम लेता है या पीटीआई की पोस्ट देखता है उसको भी उठा लिया जाता है। इतना जबर है और हौसला कितना है। अभी मुझसे जो सहाफी लोग आए हुए थे वो सवाल कर रहे थे कि पाकिस्तान के वजीर आजम साहब आए हुए हैं सेलिब्रेट करने के लिए पाक सऊदी मुआहिदा। मैंने कहा जी सेलिब्रेट क्या होता है? सेलिब्रेट तो तब होता कि ट्रफाल्गर स्क्वायर पे वो आता और यहाँ पाकिस्तानी जनाब निकल आते हैं कि वाह जी वाह हमारा वजीर आजम आ गया। वो सेलिब्रेट कहाँ पे कर रहा है? एक होटल के एक कमरे के अंदर जहाँ पे मीडिया को भी फोन ले जाने की इजाजत नहीं है। और सुबह से पूरे पाकिस्तान पूरे लंदन में अंडे नहीं मिल रहे, इन्होंने भी बंदी लगा दी। पता कि हम यहाँ डिक्लेरेशन दे चुके हैं कि एक अंडे की कीमत भी आपसे ज्यादा है। हमने अंडा खरीद नहीं करना, तो हमारा इस मामले से उस चीज के कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे लिए, हमारे आपके लिए जो हमारे दिलों में जज्बात हैं, जो नफरत है और जो कंटेम्प्ट है वही काफी है। अब ये जो एक्सटेंशन का मामला है ये खतरनाक मामला क्यों है? इस बात की तरफ अगर आप इमरान खान साहब की बात पे गौर किया करें। हेलो, इमरान खान साहब ने 3 दिन पहले जेल से दोबारा कहा अफगानिस्तान की जंग हमारे ऊपर मुसल्लत करना चाहता है, और उसी का एक पिट्ठू उसने 2 दिन कबल पार्लियामान में खड़े होकर कहा कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है। अब ऐसी बातें करने वाले पाकिस्तान के हक में हो सकते हैं? नहीं। ट्राइबल एरियाज में ऑपरेशन जारी हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा और ट्राइबल एरियाज की अवाम के मर्जी के खिलाफ। खान साहब हुक्म दे चुके हैं कि उसको विड्रॉ किया जाए। हम तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के शहरी, खैबर पख्तूनख्वा के शहरी उसके साथ हरगिज नहीं है। इसी तरह से पाकिस्तान में ड्रोन हमले शुरू हो चुके हैं। आपने इस वक्त अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब किस लिए कर रहे हैं कि आपको पता है कि ट्रंप भी अफगानिस्तान आने में इंटरेस्टेड है। आप चाहते हैं कि कोई नया महाज खुल जाए ताकि उस महाज के तहत आपकी एक्सटेंशन हो सके और आप किसी ओहदे पर बैठे रहें। 2047 तक का मिशन आप लेकर आए हैं और उस मिशन के दरमियान कोई इस वक्त आइन नहीं बचा, कोई कानून नहीं बचा, कोई अदालत नहीं बची, कोई पार्लियामान नहीं बचा। सिर्फ उसके रास्ते में खड़े हैं आप लोग आम शहरी। जिस तरह से अजान का इनिशिएटिव है इस तरह से बहुत सारे इनिशिएटिव लिखेंगे। आज भी जो आप लोग सारे यहाँ पे आए हम सब आम शहरी हैं, लेकिन हम इस शहर में, इस मुल्क में निकल सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत सख्तियाँ हैं, वहाँ पे लोग निकल भी नहीं सकते। तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, आपका बहुत शुक्रिया। सिर्फ ये कहूँगा कि एक और एहतजाज भी है, यहाँ से जब फारिग होते हैं, ये ख़त्म होता है तो उसमें ज्वाइन हो गवर्नर हाउस के बाहर, वहाँ पे भी जाके हर जगह जाके हमें और भी पता लगे अगर लंदन में कोई और एहतजाज हो रहा है तो शाम को उधर चलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, आसिम मुनीर मुर्दाबाद, असम ने मुर्दाबाद, असम ने मुर्दाबाद।